السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری باتوں کو آپ سبھی حضرات دھیان سے سنیے گا۔ اگر آپ حاجی ہیں، نمازی ہیں، پانچوں وقت کی نمازیں بڑی فکر کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزانہ ایک پارے کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی آپ فکر نہیں کرتے۔ آپ اپنے ماں باپ سے جو ہے نا وہ ان کو بوجھ سمجھتے ہو، ان کو ایک مصیبت سمجھتے ہو۔ وہ کوئی بات آپ سے کہتے ہیں تو چڑچڑا جاتے ہو، تلملا جاتے ہو۔ آپ اپنے ماں باپ سے دل ہی دل میں نفرت کرتے ہو، مجبوری میں ان کو جھیل رہے ہو بس، لیکن ان سے آپ پریشان ہو چکے ہو۔ تو یاد رکھو، یہ جتنی بھی عبادات ہیں نا، اللہ تعالیٰ لپیٹ کر منہ پہ مار دے گا۔ اسی لیے اپنے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ان سے اف بھی مت کہو۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ماں کچھ بول رہی ہوتی ہیں، باپ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، تو ہم ارے یار ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، چڑچڑاپن، جس سے کیا یار ہر ٹائم۔ تو اف بھی کہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور یاد رکھو، ماں باپ کو ناراض کر کے، ماں باپ سے نفرت کر کے، ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر، ماں باپ کو مصیبت سمجھ کر کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچ رہے ہو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مگن ہو کر کہ میری لائف تو سیٹ ہو گئی ہے، بس یہ میرے بوڑھے ماں باپ میرا سردرد بنے ہوئے ہیں، یہ کسی طرح سے اس دنیا سے جائیں تو ذرا سکون ملے۔ یاد رکھو، جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ تم کرو گے نا، یہ مت بھولو کہ یہ جوانی ہمیشہ باقی رہے گی۔ جوانی کے بعد بڑھاپا تمہارے اوپر بھی آنا ہے۔ یہ مت بھولو کہ بیماریاں صرف تمہارے والدین کو ہیں۔ تم بھی جب باپ بن جاؤ گے نا اور تمہاری اولاد جوان ہوگی، تمہیں بھی بیماریاں آئیں گی، تمہیں بھی بڑھاپے کا سامنا کرنا ہے، تمہیں بھی آخر کار موت آنی ہے۔ اور جو معاملہ تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری اولاد کے دل میں ڈال دے گا۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھا، اور اس طرح کی ویڈیوز تو تھوڑی بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو ہی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ غیر مسلموں کے سارے طریقے ابھی مسلمانوں میں نہیں آئے ہیں، لیکن بہرحال ماں باپ سے نفرت، ماں باپ کو بوجھ سمجھنا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی دو بوڑھے اور بڑھیاں کو بٹھال کر بائک پر لے کر آتا ہے، اور بائک ایک جگہ پر روکتا ہے اور بری طریقے سے ان کو اتارتا ہے۔ باپ بیچارہ اتر بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے، دونوں اتنے کمزور ہوتے ہیں، اور سامان کے ساتھ ان کو وہیں چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی گھٹنائیں جو ہے نا، وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں تو ہم تک پہنچ جاتی ہیں، اخبار میں چھپ جاتی ہیں، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایسے نہ جانے کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں جو آج دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہیں، اور ان کی اولاد جو ہے نا، ان کی جائیداد پر، زمین پر، پیسے پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ غریبوں کی فکر کرتے ہو، غریبوں کے لیے تو آپ کے دل میں بڑا درد ہے، بھکاری کو روٹی دینے کو آپ ثواب سمجھتے ہو، لیکن اپنے ماں باپ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بیکار ہے، سب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سارا صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ منہ پر لپیٹ کر مار دے گا۔ کیوں؟ ماں باپ کو تم نے بوجھ سمجھا۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت ہے، اور باپ کو اس جنت کا دروازہ کہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی لائف میں سکون رہے، آپ کی آخرت بھی سنور جائے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں نے ایسے بہت سارے گھر دیکھے ہیں جہاں عورتیں گھر کی جو ہے نا، وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرنے کو تو بوجھ سمجھ رہی ہوتی ہیں، اور گھر کے باہر کے غریب پر ترس کھا رہی ہوتی ہیں۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے مجھے، جو باہر بوڑھے جا رہے ہوتے ہیں مانگنے والے یا غریب لوگ، ان پہ تو ترس کھا رہے ہوتے ہیں میاں بیوی، اور گھر میں جو ماں باپ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہائے افسوس کی بات ہے، جو ماں باپ گھر میں بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی دعائیں جو عرش پر جا کر ٹکراتی ہیں، ان سے تو ہم دعائیں لیتے نہیں ہیں، اور مولانا سے دعا کراتے پھرتے، مولانا ذرا دعا کیجئے گا۔ پتہ چل جائے کوئی بڑے مولانا آ رہے ہیں نا، تو جلسے میں شرکت کرنے جاتے ہیں، بڑے مولانا سے دعا کرواتے ہیں، اور گھر میں جو آپ کے ماں باپ بیٹھے ہیں، جن کی دعائیں ڈائریکٹ عرش پر پہنچتی ہیں، ان سے دعائیں ان کی خدمت کرا کے نہیں کرا رہے ہو۔ ماں آج کچھ کہہ دے تو منہ بن جاتا ہے، باپ کچھ کہہ دے تو منہ بن جاتا ہے۔ گھر کی عورتیں جو بہویں بن کر آتی ہیں،
وہ ماں باپ کی خدمت کو یعنی ساس سسر کی خدمت کو بوجھ سمجھتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، سورہ فاتحہ سورہ بقرہ آپ گھر میں پڑھواتی ہو برکت کے لیے، قرآن خوانی آپ برکت کے لیے کرواتی ہو، باہر جو فقیر جا رہا ہوتا ہے اس پہ ترس کھا کے اس کو صدقہ دیتی ہو، اور جو بوڑھے ماں باپ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی دینا بھی تمہیں بھاری پڑتا ہے۔ تو اسی لیے میں ان نوجوانوں سے، اپنے ان بھائیوں سے، اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اپنے والدین کی قدر کرو، اور والدین کے جو قائم مقام ہے یعنی ساس سسر، ان کی خوب خدمت کرو۔ باہر غریب کو آپ اگر جتنا ثواب کے لیے دو گی نا، اتنا اگر اپنے والدین کے ساتھ کر دو گی نا تو اس پہ اللہ اجر بہت زیادہ دے گا۔ اسی لیے اپنے والدین کی قدر کرنا سیکھو۔ والدین کی دعائیں آپ کے لیے ڈھال ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں مصیبتوں سے والدین کی دعائیں بچاتی ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے والدین کی دعائیں بچاتی ہیں۔ اسی لیے میری ان باتوں پر عمل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔